أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر پچھلے ہفتوں میں نے آپ کے سامنے ماں باپ کے ادب و احترام، ماں باپ کی عظمت اور اہمیت سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر میں اولاد کی پرورش اور اولاد کی اصلاح و تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کا عنوان جو اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا عنوان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے۔ اس عنوان کے اندر بڑا پیار ہے، کیونکہ دیکھیں، خطاب کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس کے ساتھ قائم ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کے بلائے، جیسے مثال کے طور پر اے زید، اے عمر، اے بکر۔ اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا کہنے میں جو پیار، بیٹا کہنے میں جو شفقت، جو محبت، جو خیر خواہی اور جو ہمدردی ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں تھوڑا سا مضمون اور سمجھیں۔ ہمارے اسی زمانے کے اندر ایک مایہ ناز عالم دی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، یہ بہت ہی بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس وقت دیکھا جب پوری دنیا کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ پوری دنیا کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے ان کا لوہا مانا جا رہا تھا۔ کوئی انہیں شیخ الاسلام کہہ کر کے پکارتا، کوئی علامہ کے لقب سے یاد کرتا، یعنی بڑے بڑے تعظیمی القاب حضرت کے لیے استعمال کیے جاتے۔
مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہی علامہ شبیر احمد عثمانی کبھی کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے۔ اس وقت ہماری دادی زندہ تھی اور ہماری دادی رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگتی تھی، اس لیے وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی اور دعا دیتی کہ بیٹا جیتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی دادی کی زبان سے اتنے بڑے علامہ کے لیے یہ الفاظ سنتے تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت مفتی شفیع عثمانی، یہ مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، آپ فرماتے تھے کہ میں حضرت مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ کے گھر دو مقصد سے آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا اس خاتون کے سوا کوئی دوسرا انسان نہیں، صرف اور صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہیں، اس لیے میں اس گھر میں اس بیٹے کے لفظ کو سننے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ مجھے اس لفظ کے سننے میں جو پیار محسوس ہوتا ہے، جو لذت محسوس ہوتی ہے، جو لطف محسوس ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے تعظیمی القاب کے سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، در حقیقت اس کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے، اس بات کو وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو کہنے والے کے جذبے سے واقف ہو، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہو کہ آج مجھے جو بیٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اس لفظ کے سننے کے لیے ترس جاتا، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے ہر صاحب ایمان کو اس رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس عنوان کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی ہی محبت، بڑی ہی شفقت، بڑی ہی خیر خواہی اور بڑی ہی ہمدردی سے بھری ہوئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ ان الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو بڑی ہی سخت طبیعت کے مالک ہیں، بڑے ہی سخت مزاج کے مالک ہیں، اور فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، ان فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو بھی حکم ملتا ہے اسے فوراً پورا کر ڈالتے ہیں۔ بھائی آگے آ جائیے، یہاں پر آ جائیے، ادھر آ جائیے یہاں پر۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، یہ اشارہ دے دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا کر کے بیٹھ جائیں اور اس سے مطمئن ہو جائیں کہ جی میرا تو کام ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج کل دیکھیں یہ منظر بڑی کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے
کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، پہلی صف میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جتنے اوامر و نواہی ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ میرے پیارے بھائیوں اس کے گھر کو دیکھیں، آپ اس کی اولاد کو دیکھیں، آپ اس کے بیوی بچوں کو دیکھیں، تو اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف۔ ان کے اندر نہ نماز کی فکر ہے، نہ فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، اور نہ ہی گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر۔ بس بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ اس سے مطمئن ہے کہ جی میرا تو کام ہو گیا۔ یاد رکھیں، جب تک اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یاد رکھیں، کل آخرت میں کوئی بھی بندہ یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ جی میں تو اپنے عمل کا مالک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا۔ بلکہ یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بھی بے دینی سے بچانا یہ ہمارے فرائض کے اندر داخل ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کوتاہی کریں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سبھی کو عبرت اور نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک شبہ یا پھر کہیے کہ ایک اشکال کے جواب کی طرف اشارہ کیا، جو اشکال عام طور سے ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ آج کل جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی اولاد کو بے دینی سے بچاؤ، اپنی اولاد کو کچھ باتیں دین کی سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو، تو اکثر لوگ اس کے جواب میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا ہم نے اپنے بچوں کو بے دینی سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ماحول اور معاشرہ بڑا خراب ہے، اور ماحول کی خرابی سے متاثر ہو کر ہماری اولاد نے دوسرا طریقہ اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اب اسی راستے پر جا رہے ہیں، راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر ہی رہا، وہ بھی اسے طوفان کے اندر غرق ہونے اور ڈوبنے سے نہ بچا سکے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ استعمال فرما کر در حقیقت میرے پیارے بھائیوں اسی اشکال کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو پھر ماں باپ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اولاد کے کیے کا وبال ماں باپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی، کس درجے تک کی۔ آگ کا لفظ استعمال فرما کر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ دیا
کہ آپ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کا اسی طرح اہتمام کریں جس طرح آپ انہیں آگ سے بچانے کا اہتمام کرتے۔ ایک آسان سی مثال سے دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ مان لیجئے میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی ہی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، ایک بڑی ہی خطرناک آگ جلی ہوئی ہے، جس آگ کے بارے میں ہم سب کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ، اب آپ کا ناسمجھ بچہ اس آگ کو خوشنما سمجھ کر، اس آگ کو خوبصورت سمجھ کر اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیا آپ میرے پیارے بھائیوں اس بات کے اوپر اکتفا کر لیں گے کہ آپ دور سے بیٹھے ہوئے اپنے بچے کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہیں کہ بیٹا اس آگ کے اندر مت جانا، آپ اگر اس آگ کے اندر گئے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ ہے کوئی دنیا کا ماں باپ جو صرف زبانی نصیحت کے اوپر اکتفا کر لے گا؟ اور اگر میرے پیارے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ سمجھانے کے باوجود وہ بچہ آگ کے اندر چلا گیا اور آگ کے اندر جا کر کے جل گیا، مر گیا، تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ جی ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، ہم نے تو اپنے بچے کو سمجھا دیا تھا، اب اس نے نہیں مانا تو ہم کیا کریں؟ ہے کوئی دنیا کے ماں باپ میرے پیارے بھائیوں جو اس طرح کا جواب دے دیں گے اور اس طرح کی باتوں پر اکتفا کر لیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں، اگر وہ اس بچے کے سگے ماں باپ ہیں، تو اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کا چین چلا جائے گا، ان کا سکون چلا جائے گا، ان کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور جب تک وہ بھاگ کر اپنے بچے کو اٹھا نہیں لیں گے، اپنی گود میں نہیں لے لیں گے، اپنے سینے سے نہیں لگا لیں گے، اس وقت تک ان کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اس دنیاوی آگ سے بچانے کا اپنی اولاد کو اس قدر اہتمام کرتے ہیں تو جہنم کی وہ آگ جو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ سخت ترین ہوگی، اس آگ سے بچانے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو جس طرح اس دنیاوی آگ سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آخرت کی آگ سے بچانے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، یہ کچھ باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔